السلام علیکم۔ یہ رسالت کا پارٹ 2 ہے، جو ہم نے بتایا کہ آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ کے بارے میں۔ تو یہ حصہ چہارم ہے، صفحہ نمبر 11، اور ٹوٹل تعلیم الاسلام کا صفحہ نمبر 147 ہے، مکتبۃ دمانیہ رحم ملتان۔ سوال، قرآن مجید میں ہیں وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ، لیکن ان ساکن ہیں تو اس وجہ سے اس سے میم بن گیا، اس کے بعد میم آ رہا ہے نا، وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ۔ اچھا، تو اس کا ترجمہ، یہ صورت فاطر ہے، تیسرا رکوع۔ تو تیسرے رکوع کا یہ مطلب ہوتا ہے، جو عین ہوتا ہے تو دوسرا ختم ہو جاتا ہے اور تیسرا شروع ہو جاتا ہے، تو تیسرا پھر ختم ہو جاتا ہے، تو یہ دوسرے اور تیسرے کے درمیان میں جو آ جاتا ہے تو یہ تیسرا رکوع ہوتا ہے۔ اچھا، ترجمہ، یعنی کوئی قوم ایسی نہیں جس میں خدا کی طرف سے کوئی ڈرانے والا نہ آیا ہو، اور دوسری جگہ فرمایا وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ، سورۃ رعد، پہلا رکوع۔ ترجمہ، یعنی ہر قوم کے لیے ہدایت کرنے والا بھیجا گیا۔ یہ سوال چل رہی ہے نا، ان آیتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ ہر ملک اور ہر قوم میں خدا کی طرف سے کوئی پیغمبر بھیجا گیا ہے، تو کیا ہندوستان میں بھی کوئی پیغمبر آئے تھے؟ جواب، ہاں، ان آیتوں سے بے شک یہ ثابت ہوتی ہے کہ ہر قوم کے لیے خدا نے کوئی ہادی اور ڈرانے والا بھیجا ہے۔ ہادی ہدایت کرنے والا، ہدایت، اور اس کے لیے ممکن ہے کہ ہندوستان میں بھی کوئی نبی آیا ہو۔ سوال، ممکن ہے کہ ہندوستان میں بھی کوئی نبی آئے ہوں۔ سوال، کیا یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہندوؤں کے پیشوا جیسے کرشن جی اور رام چندر جی وغیرہ خدا کے پیغمبر تھے؟ جواب، نہیں کہہ سکتے۔ کیوں؟ کیونکہ پیغمبری ایک خاص عہدہ تھا جو خدا کی طرف سے اس کے برگزیدہ اور خاص بندوں کو عطا فرمایا جاتا تھا۔ تو جب تک شریعت سے یہ بات معلوم نہ ہو کہ یہ خاص عہدہ خدا تعالیٰ نے فلاں شخص کو عطا فرمایا تھا، اس وقت تک ہم بھی نہیں کہہ سکتے کہ وہ خدا کا نبی تھا۔ اگر ہم نے بلا دلیل شرعی صرف اپنے رائے سے کسی شخص کو پیغمبر سمجھ لیا، اور فی الواقع، یعنی وہ حقیقت میں، اور فی الواقع وہ پیغمبر نہیں تھا، تو خدا تعالیٰ کے حضور میں ہم سے اس غلط عقیدے کا مواخذہ ہوگا، پوچھ گچھ ہوگی۔ یوں سمجھو کہ اگر تم صرف اپنے خیال سے کسی شخص کو سمجھ لو کہ وہ بادشاہ کا نائب یعنی گورنر جنرل ہے، اور فی الواقع گورنر جنرل نہ ہو، تو تم حکومت کے نزدیک مجرم ہوں گے کہ ایک ایسے شخص کو جسے بادشاہ نے گورنر جنرل نہیں بنایا ہے، کوئی منسٹر نہیں بنایا ہے، کوئی چیف، تم نے، اچھا، بادشاہ نے گورنر جنرل نہیں بنایا ہے، تم نے گورنر جنرل مان کر بادشاہ کی طرف ایک غلط بات کی نسبت کی۔ پس گزشتہ لوگوں میں سے ہم خاص طور پر انہی بزرگوں کو پیغمبر کہہ سکتے ہیں جن کا پیغمبر ہونا شریعت سے ثابت ہو، اور قرآن مجید یا حدیث شریف میں ان کو پیغمبر بتایا گیا ہو۔ ہندوؤں یا اور قوم
ہندوؤں یا اور قوموں کے پیشواؤں کے متعلق ہم زیادہ سے زیادہ اس قدر کہہ سکتے ہیں کہ اگر ان کے عقائد و اعمال درست ہوں اور ان کی تعلیم آسمانی تعلیم کے خلاف نہ ہو، جو تعلیم وہ دے رہے تھے وہ آسمانی تعلیم کے خلاف نہ ہو، عقائد بھی درست ہو، اور انہوں نے خلق خدا کی ہدایت اور رہنمائی کا کام بھی کیا ہو۔ پیغمبروں کا کام لوگوں کو ہدایت پر لانا، رہنمائی کا خلق خدا کی ہدایت اور رہنمائی کا کام بھی کیا ہو، تو ممکن ہے کہ وہ نبی ہو، مگر یہ کہنا کہ یقیناً نبی تھے بے دلیل بات اور اٹکل کا تیر ہے۔ اس کی کوئی دلیل نہیں ہے، تو جب دلیل نہیں ہوگی تو پھر یہ اٹکل ہو گیا، اور یہ اٹکل سے کام نہیں چلے گا۔ ہمارے پاس پکا دلیل ہونا چاہیے، تو پھر وہ بات ہم کریں گے۔ تو انشاءاللہ اس کا تیسرا پارٹ بھی شیئر کر رہے ہیں رسالت کے بارے میں، اس میں نبی علیہ السلام سے ہم کیا عقیدہ رکھے، اور انبیاء علیہ السلام معصوم ہوتے ہیں، ان کے بارے میں پھر سوال جواب ہیں، اور شفاعت نبی علیہ السلام کریں گے، اور نبی علیہ السلام نے معراج کیا تھا، تو اس کے بارے میں بھی تفصیل اگلے ویڈیو میں آ جائے گی انشاءاللہ۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرو اس طرح ویڈیو دیکھنے کے لیے، اور بیل آئیکن کو کلک کرو اور ساتھیوں کو بتاؤ۔ السلام علیکم۔